بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئین جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں آج آپ کے لیے دو تین ایسے آڈیو کلپ لے کے آ رہا ہوں کہ جن کو سننے کے بعد آپ حرم شریف میں جو ہوا ہے واقعہ، اس کے اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ناظرین، بحیثیت ایک مسلمان اور محب وطن پاکستانی اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ رحمت قلب حسینہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والے جو میرا میسج دیکھ رہے ہیں، وہ آج کا پروگرام پورا سنیں، پھر اپنی رائے سے اگر نوازیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، لیکن کم سے کم ہمارے ایک بہت اچھے اور قریبی دوست جو ملیشیا میں یہاں میرے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ عداوت بغض سے بھرپور پروگرام کرتے ہیں عمران نیازی کے حوالے سے۔ میرا کہنا اور میرا آج کا آپ کو یہ دکھانا یہ ثابت کرے گا کہ میں سچائی کا علمبردار ہوں، میں حقیقت پاکستان کی عوام کے سامنے لا رہا ہوں، اور جو کچھ میں پچھلے 1.5 سال 2 سال کے اندر آپ کو دکھاتا آیا ہوں، الحمدللہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ حرف بحرف اگر نہیں تو 90% نہیں تو 80% بالکل درست اسی طرح اسی سمت میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عمران نیازی صاحب کے حوالے سے جو میرا اپنا ایک ذہن ہے، جو میری اپنی ایک سوچ ہے کہ وہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ میری ہی نہیں، بہت بڑے بڑے اکابرین کی بھی ہے۔ اس پر بھی آپ کلپ سنیے کہ کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی اور کہاں انتہا ہوئی۔ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بغض عمران نیازی میں آپ پروگرام کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ پروگرام بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں میرے بہت چند قریبی دوست بھی شامل ہیں، جنہیں واقعی ایک تو ایسے جنہیں واقعی میں اپنا دوست کہتا ہوں، باقی تو ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ بہرحال اینی ہاؤ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لیے آپ دیکھیے کہ میں آج آپ کے لیے کیا پیش کر رہا ہوں۔ بڑی اہمیت کا پروگرام ہے یہ۔ سب سے پہلے تو میں بھرپور مذمت کرتا ہوں روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، چاہے وہ روزے کے سامنے ہو، نعوذ باللہ اگر ایسا ہے تو بہت ہی غلط ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو فوری طور پر جو ہے نا وہیں سے اٹھا کر لے جا کر ڈائریکٹ ہینگ کر دیا جائے، اور ان کی بوٹیاں جو ہے نا وہ چیل کووں کو کھلا دی جائیں، ڈال دی جائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر اس حیاتے کے اندر بھی ہے، مسجد نبی حرم کے حیاتے میں بھی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جناب علی مدینے کے اندر بھی ہے، تو بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم ذہنی پسماندگی کے کتنے شکار ہو گئے پچھلے 3.5-4 سال کے اندر، جو نوجوانوں کو، بلکہ اس سے بھی پہلے نوجوانوں کو جس طرف لے جایا گیا ہے اور جو ان کے ذہن میں ڈالا گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا جو بو گے وہی کاٹو گے، تو جو بویا گیا تھا وہی تو کاٹا جائے گا نا۔ آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا، وہاں ناچ گانے رقص و سور کی محفلیں اور گالم گلوچ بدتمیزی وہی کی، اور وہی آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے اب تک یہی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم 2-3 چیزیں اور بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں دین کی، اسلام کی، مذہب کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 22 سالہ عمران نیازی صاحب کی جدوجہد میں اسلام کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، اور ذات کے لیے کیا کام کیا، شخصیت کے لیے کیا کام کیا۔ شخصیت ہی شخصیت نظر آ رہی ہے، اور اب جو لوگ ان کو کس حوالے سے نواز رہے، میرے ساتھی ذرا غور سے سنیں، توجہ سے اس کی بات کو میری دیکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو کلپ سنوانے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اس پہ جناب علی کیا فرمایا جا رہا ہے، یہ آپ ذرا سا سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو 27ویں شب کے لیے پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے نیازی صاحب کے لیے، اس میں صاحب کیا فرما رہے ہیں نیازی صاحب کے لیے، ذرا غور سے سنیے پہلے، پھر ہم آگے چلتے جائیں گے۔ آج آہستہ آہستہ ہم اپنا بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں تک کھڑے ہوئے اور ہمارے دوست احباب کتنے صحیح ہیں۔ سنیے جناب۔ مقصد اپنے منزل کی قدر ہو جائے، ہمیں اپنی ملک
کی قدر ہو جائے, ہمیں اس لیڈر کی قدر ہو جائے جس نے پوری قوم کو آزادی کی قدر کروا دی ہے. ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے, صحیح غلط صحیح ہو جائے. ہماری جنریشن, ہماری آنے والی نسلیں سمجھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سنا کیا کہا, پھر ایک دفعہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں جناب علی شب قدر نہیں بھی ملی تو کوئی بات نہیں ہے, ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے, صحیح غلط کی تمیز سے آگاہی ہو جائے. اگر یہ رات مل جائے تو شب قدر نہ بھی ملی تو بھی ہماری جنریشن, ہماری آنے والی نسلیں سمجھ جائیں. اگر یہ رات نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں, یعنی شب قدر نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں, ہمیں یہ رات مل جائے جو نیازی صاحب کے ساتھ ہے. کیا بات ہے جناب علی, یعنی شب قدر جیسی رات جس کو کہا گیا اس کو تلاش کرو, 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے, بہتر رات ہے. اس کے لیے فرما رہے ہیں عمران نیازی صاحب کے چاہنے والے, ان کے سامنے بیٹھے ہیں, عمران نیازی صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ جی ابھی نیازی صاحب کا ساتھ مل جائے کوئی بات نہیں, یہ رات ملے نہ ملے. یہ ہے کیا, شخصیت پرستی. یعنی اپنے قرآن کے احکامات, اللہ کے احکامات, رسول کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا. آپ کا لیڈر جو ہے نا وہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. یعنی آپ اس حد تک آپ کو جو ہے وہ دھکیل دیا گیا ہے اس پستی کے گڑھے کے اندر کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے, آپ کو اپنا لیڈر چاہیے. اچھا پھر آئیے اسی حوالے سے ایک اور بات, ایک اور کلپ دیکھتے ہیں, ایک اور بات سنتے ہیں کہ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے. ان کو پرابلم آتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ پوچھے, مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا, ان کو کیوں پرابلم ہے؟ مسئلہ نہیں ایک ہی ہے, یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ہماری جو سب سے بڑی, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں ISI اور MI, خاص طور پہ ISI, یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں. ان کو پتا چل جاتا ہے کہ چوریوں کا. اب یہ باقی سارے جو سول ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں, نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی, باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی, نیب بھی کنٹرول میں تھی, باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی, کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے. جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے. اب ان کا پرابلم, اب دیکھ لیں یہ سارا وقت فوج کو برا بھرا کر, کیونکہ اس سے ریلیشن شپ خراب. صحیح بات, صحیح بات. ویسے ریلیشن شپ خراب نہ ہوتا تو حکومت نہ ہوتا. کب سے خراب ہوئی؟ کتنے ریلیشن شپ فوج سے خراب نہیں ہے. پہلے نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ادارے بہت مستحکم ہیں, سب کچھ بہت اچھا ہے, بہت صحیح ہے. یہ جو پچھلے حکومتیں گزری ہیں نواز شریف وغیرہ کی, وہ لوگ چوری کرنے آتے ہیں, وہ ان کی چوری پکڑ لیتے ہیں, وہ اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو کنٹرول میں نہیں آتے ہیں تو اس لیے ان کی حکومت چلی جاتی ہے. اب آپ خود اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اب آپ بھی اداروں پر الزام لگا رہے ہیں, اور آپ کے ڈبو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش, برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بچوں تو بہت ساری بات چلی جاتی ہے. اکتوبر کی کہانی تو مہینے ہوں گے, اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی, بہت کوشش کی, بہت کوشش, آپ نے بھی بہت کوشش کی. ڈبو صاحب نے بہت کوشش کی تعلقات ملٹری اور حکومت کا صحیح ہو جائے. میں فارمر جج کے ساتھ تھا, ہائی سپریم کورٹ, مطلب ویری ریناؤنڈ جج. مجھے کہنے لگے کہ دیکھو اس میں نا PTI کا PDM کا اتنا نقصان نہیں ہوا, کیونکہ PTI جو ہے فرینکلی وہ اتنی پاپولر نہیں رہ گئی تھی 3 سال بعد. آپ لوگوں کو تو ریسرچنس مل گئی ہے, شاید ابھی آپ کی پاپولیرٹی 2018 سے بھی اوپر ہے. اور جو PTM ہے اس کو فائدہ یہ ہو گیا وہ حکومت میں آ جائیں گے, اور ان کا جو 3.5 سال میں خرچہ ہوا ہے وہ پورا کر لیں گے. اچھا, اصل نقصان جو ہوا ہے وہ ہمارے 2 اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو ہوا ہے, جو بالکل جن کا جو ہے وہ ایک جو سمجھے کہ جو وقاف ہے وہ مٹی میں مل گیا ہے, اور یہ سب جزیہ مجھے صحیح لگتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو وقار مٹی میں مل گیا ہے, فواد ڈبو صاحب فرماتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ یہ کس پلاننگ سے آئے تھے, کس کام کے لیے آئے تھے, یہ کیا کرنا چاہتے تھے. آپ یہ دیکھتے جائیے کہ یعنی اب کس سوچ کیا ہے. یعنی آپ اپنے اداروں کو, پہلے نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی بڑے انٹیلیجنس ہیں, یوں کہ وہ چوروں کی چوریاں پکڑ رہے تھے. اب آپ کی جب چوری پکڑی گئی ہے
جب آپ کو جناب علی لائن حاضر کیا گیا ہے تو اب وہ ادارے جناب علی غدار ہو گئے، پوری قوم غدار ہو گئی، صرف ایک ہی وفادار ہے جس کی اپنی اولادیں یہود و نصارہ کے آپ پل رہی ہیں، جس کے لیے کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور آپ کا مستقبل یعنی نیازی صاحب کا وہ یہود و نصارہ کی گود میں پروان چڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں میں جناب مسلمان ہوں اور مدینے کی ریاست بناؤں گا پاکستان کو۔ آپ یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں، ان پر اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو اصل حقائق پتہ چلیں گے کہ اصل حقائق ہیں کیا، ہو کیا رہا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں اب آپ کو ایک اور کلپ سناتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بغض عمران کے اندر، کیوں بغض عمران سے میں نے کیا لینا دینا؟ عمران ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو، یا اور کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، یا دوسرے تیسرے چوتھے ہیں، یہ نہ میرے گھر کا خرچ چلاتے، نہ میرے گھر میں راشن ڈالتے، نہ میں کوئی بڑا صحافی ہوں کہ جناب علی جو میں ان سے لفافے لے کے کسی کی طرفداری کر رہا ہوں، کسی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کسی کو، میں سچائی اور حقیقت کا علمبردار ہوں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا کارکن تھا اور ہوں، اور نبی کے چاہنے والوں کا غلام ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ جو بھی پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والا، تحفظ ناموس رسالت پہ مر مٹنے والا میدان میں عمل میں سامنے آئے گا، میں اس کا پیروکار بنوں گا۔ جو آخر عالم سید المرسلین خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پاکستان کی شریعت، پاکستان کے اندر نفاذ کرنے کی کوشش کرے گا، شرعی نفاذ کی کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑا مزیدار کلپ ہے، آج وہ بھی سن لیجیے آپ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ہوا کیا اور کیسے ہوا۔ مسجد نبوی کے تقدس کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے پامال کیا گیا۔ ہلڑ بازی میں عمران خان کا دوست صاحبزادہ جہانگیر عرف چیکو ملوث نکلا۔ صاحبزادہ جہانگیر عرف چیکو اور انیل مسرت کی انیل ہمراہ مسرت کے ہمراہ لندن سے سعودی عرب پہنچے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے دوستوں نے مسجد نبوی میں پی ٹی آئی کارکنان کو شور پر اکسایا۔ صاحبزادہ جہانگیر اور دیگر افراد نے بھی ہنگامے میں حصہ لیا۔ ویڈیوز میں شور کرنے والے افراد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے صاحبزادہ جہانگیر کی تصاویر کو نمایاں کرتے ہوئے گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ مسجد نبوی کے تقدس، جی جناب، اب یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں جو میں لا رہا ہوں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے ٹی وی اینکر حضرات کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے ٹی وی چینل کر رہے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس واقعے کے ساتھ پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم کلپ ہے، وہ بھی میں سنا دوں، وہ تو آپ کو جو ہے اس سارے فساد کی جڑ کو جو ہے نا بڑے بہتر طریقے سے جناب علی کور کرے گا، کیونکہ وہ کلپ ہے ایک خاص شخصیت کا، لیکن میں سسپینس نہیں کروں گا، میں آپ کو فوری طور پر سناتا ہوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنیے ذرا غور سے۔ اور جس طریقے سے یہ جو ملک حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستان کے عوام نے جس طریقے سے ان کو بھاگنے پر یہاں پر مجبور کیا، اور پورے مدینے کے اندر چور چور امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگے، جس سے ان کو اپنی اصلیت پتہ لگی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جب انسان کو اپنی پورے مدینے میں چور چور کے نعرے لگے، یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے جناب؟ یہ کون ہے بتا دوں میں، یہ کون ہے؟ یہ شیخ رشید صاحب کے بھانجے ہیں۔ اچھا، یہ تو انہوں نے کہا، اب شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی سنیے ذرا غور سے۔ جی سنیے۔ دروازے کھولے جائیں اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے۔ کل ان کے ساتھ حرم میں ایک ڈر گئے، یوٹیوب پر دروازے کھولے جائیں سنیے۔ اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے۔ کل ان کے ساتھ حرم میں
جی کل ان کے ساتھ حرم میں کیا کریں گے مکہ مدینہ والے؟ شیخ رشید صاحب کو پہلے سے معلوم تھا، ان کے بانجے وہاں موجود، عمران نیازی صاحب کے وہاں خاص طور سے وہاں پہنچے جب گورنمنٹ کا پروگرام پتہ چلا۔ اچھا ایک بات مزے کی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کو ایک کلپ اور بڑا اہم سناؤں گا، جو سب سے اہم کلپ ہے، جو میں نے ابھی روک کے رکھا ہوا، سب سے آخر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، وہاں سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں 2 باتیں آپ سے کرتا چلوں۔ اچھا ایک بات بڑے مزے کی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ حرم میں گئے، جناب علی دروازے کھل گئے، مسجد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، اور جناب روضہ رسول میں داخل ہو گئے۔ یہ عزت کس کو ملی ہے؟ کسی شخصیت کو یہ عزت نہیں ملی ہے، نوٹ کر لیں میری اس بات کو۔ یہ عزت جو ہے اس عہدے کو، اس ٹائٹل کو ملی ہے جو حرم کے دروازے بڑے بڑے بزرگ لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے گدی نشین جاتے ہیں، جن کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں، لاکھوں مرید ہوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ عزت نہیں ملتی۔ لیکن پاکستان سے جانے والے جو ایک ٹائٹل لے کے جاتے ہیں، خود صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، یہ عمران نیازی کو عزت نہیں ملتی، یہ ضیاء الحق کو عزت نہیں ملتی، یہ نواز شریف کو عزت نہیں ملتی، یہ شہباز کو نہیں عزت دی گئی ہے۔ یہ عزت ملی ہے جناب مملکت خدا داد پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اس کا ٹائٹل لگا، یعنی وزیر اعظم پاکستان کو عزت ملی ہے، عمران نیازی کو نہیں ملی، کسی بھنگی چمار کو جناب علی عزت نہیں ملی۔ یہ عزت ملی ہے ٹائٹل کو، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ پاکستان، کیونکہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر مسلمانوں کو دیا ہے، اور 27ویں شب میں دیا ہے، شب قدر کی رات میں دیا ہے، جمعۃ الوداع کے مبارک دن دیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں دیا ہے، نزول قرآن کے رات میں دیا ہے، اور وہ اس کا دفاع فرما رہا ہے۔ ایسے لٹیرے بہت سارے آئے، زرداری نیازی، میاں صاحب، اور بھی بہت سارے چلے گئے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر، لیکن پاکستان اپنی جگہ قائم ہے، اور پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر نوٹ کر لیں میری بات، یہ ٹائٹل کس کو ملا ہے؟ یہ ٹائٹل کو عزت ملی ہے، نیازی کو نہیں ملی ہے، اور اللہ نے حشر بھی دکھا دیا ضیاء الحق کا، قبر میں پہنچا کے کس طرح سے جناب علی اس کو کیا گیا ہے۔ اب آپ سنیے ایک اور بڑا اہم کلپ، اور یہ وہ کلپ ہے کہ جس کی وجہ سے میں آج سے نہیں، جب سے نیازی صاحب دور حکومت میں آئے، میں ان کو قادیانی ایجنٹ کہتا ہوں، یہودی ایجنٹ کہتا ہوں، اور اس پہ میں قائم ہوں۔ یوں کہ ہمارے بزرگوں نے 20 سال اور 26 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس کو یہودی لابی لانچ کر رہی ہے، اس کو تراش رہی ہے۔ سنیے کیا فرماتے ہیں۔ یہ جب آپ کی طریقے انصاف بنی ہے، اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا کہ میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے، اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا۔ جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ ناظر اعلیٰ صاحب نے صاحب کو بھیجا میرے خان پاس صاحب کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں اب الیکشن ووٹ دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے۔ انصاف پسند ہے جی صاحب۔ اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے، ہمارے پاس ووٹ ہے کہ نہیں، آپ دیے تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا۔ پاکستان کی آئین میں 1976 میں لے کے آئے، 23 دن پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوئی۔ یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشاہد نہیں لے کے آئے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں 23 دن کی ڈبیٹ کے بعد ختم نبوت کا کلاز آیا۔ ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے اور کلاز نکالنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے کیا وجہ تھی؟ یہ عمران نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ 74 میں یہ کلاس آئی، اس کے پیچھے علماء اکرام نہیں تھے، کون تھے اس کے پیچھے، یہ کیوں کلاس آئی؟ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملاتا ہے، اور بھائی 74 کے آئین کے اندر ہمارے علماء اکرام نے باقاعدہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے، بھی رائے ڈیبیٹ ہوئی ہے، ڈیبیٹ کر کے اس کو قانون کو پاس کروایا۔ علماء اکرام، ان کے نام بھی بتا دوں، صحیح ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ نام اس کے اندر جو ہے
وہ قائد ملت اسلامی حافظ القاری شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر. یہ موجودہ مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود الرحمان صاحب اور بہت سارے دیگر علماء کرام بھی اس میں شامل تھے, اور مفتی عبد المصطفیٰ علی صاحب اور دیگر لوگ جو 7 MNA تھے, جو اسلام پسند تھے, جو صحیح معنوں میں مذہب سے محبت اور دین کا پرچار چاہتے تھے. وہ صرف 7 لوگ تھے اسمبلی میں, انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. اس کے بعد سیاست کو علیحدہ کر دیا, دین کو علیحدہ کر دیا کچھ لوگوں نے, اور اسمبلی میں اب مسلمان صحیح معنوں میں جو مسلمان ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا اور کروانا چاہتے ہیں, وہ پوچھتے ہی نہیں ہے. تو کون دین کی بات کرے گا؟ جو لوگ ان کو رکاوٹ بنے ہوئے انہیں معلوم ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. یہ احمدیہ فرقے کے جناب علی پیشوا یہ کہتے ہیں جی عمران نیازی صاحب ہمارے لیے بات کریں, اور عمران نیازی صاحب نے آتے ہی الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کے لیے راستے کھولے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی, اپنے مشیر مقرر کیے. پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں جناب کے علی کہ میں بغض عمران نیازی میں سارے کام کر رہا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہو کوئی بات نہیں جناب, میں فخریہ یہ بات کہتا ہوں, ہاں میں کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا جب تک اس جسم کا جان سے رشتہ باقی ہے. آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز کے حوالے سے جو شیطانوں کا ساتھی ہوگا, یہ شیطان ابلیس سے بھی بڑھ کر کردار ادا کر رہے ہیں, کیونکہ ابلیس کو تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بند کر دیا. اب اس کے چیلے جو ہے نا, یہ چیلے ابلیس کے جنہوں نے یہاں ہدم مچایا ہے رولہ رسول کے اندر, اب وہ چاہے کسی کے حق میں نعرے لگاؤ, کسی کی تعریف میں نعرے بلند کرو, چاہے کسی کو رسوا کرنے کے لیے نعرے لگاؤ, وہاں پر بلند آواز سے بات کرنا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان اور نیکیاں ساری غارت ہو گئی. تو ان کو سزا کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, اور گستاخی رسول کی سزا ایک ہی ہے, سرسد جدا. ناظرین, آپ نے میری باتیں سنی. میں خاص طور سے اپنے وہ احباب و دوست جو یہ کہتے ہیں کہ میں بغض عمران نیازی کے اندر نہیں, میں سچائی سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں, حقیقت کا لمبردار ہوں. نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے سچائی کا علم اٹھایا تھا, پورا کنبہ کٹوایا تھا. نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک و پیاسو جنگ لڑی تھی. ایک چھوٹی سی فیملی تھی, خاندان تھا, چند ان کے ساتھی تھے, اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا, ہر قسم کے سامان زر سے لیس, سامان جنگ سے لیس تھا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بیویاں تھیں چند, ان کو بھی تحفظ دینا تھا. لیکن اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے سر نہیں جھکایا, گردن کٹا لی. تو جو آقا کے چاہنے والے ہیں, جو نبی کے ماننے والے ہیں, جو کلمہ حق بلند کرنے والے ہیں, جو نواسۂ رسول کی اس قربانی کو یاد رکھنے والے ہیں, اس پر سلام پیش کرنے والے ہیں, ان سے ہی کہوں گا میرا پروگرام تو آپ نے دیکھ لیا, سن لیا, اس کو آگے بھی شیئر کریں, لوگوں میں پہنچائیں, اور یہود و نصارہ کی سازش کو بے نقاب کریں, سچائی کے علمبردار بن جائیں. ہمارے ادارے, ہماری ایجنسیاں ہمارے سر کا تاج ہے, سمجھے. یہ نہیں کہتے ہم کہ اگر انہوں نے ہمیں سپورٹ کر کے ہمیں اقتدار دلوایا تو اس وقت وہ اچھے تھے, اب ہماری غلط کاریوں پر وہ نیوٹرل ہو گئے تو وہ برے ہو گئے. واہ بھائی واہ. بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے جو بات کہنی تھی, جو پیغام پہنچانا تھا, پہنچا دیا, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا پروگرام دیکھا. اس کو اگر آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے تو میں آپ کا جو ہے مزید کرم مزید آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, ہمارے عسکری ادارے زندہ باد, اور عاشقان رسول کی عظمت کو میرا سلام.